وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ حکمت امیر المومنین، حکمت نہج البلاغہ، یا جو مختصر جملے ہیں نہج البلاغہ میں، اس عنوان کے تحت یہ گفتگو آپ کے سامنے جو سلسلہ چل رہا ہے، جس گفتگو کا جو پیش کی جا رہی ہے، اس کی نویں حدیث ہے یہ۔ اس میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین نے جو کلمات قصار نہج البلاغہ میں بیان فرمائے ہیں وہ مختلف ہیں۔ ان کو 4-5 طریقے کی احادیث میں یا 4 یا 5 کلی عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ اپنی ذات میں، خدا کے ساتھ، معاشرے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ایک موحد خدا پرست انسان اپنی زندگی میں لا سکتا ہے۔ کچھ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حتیٰ اگر کوئی ملحد اور دہریہ ہے، خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی اگر مولا کے جملوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو لہٰذا بعض جگہ پہ قبر اور قیامت اور واجبات مستحبات کے حوالے سے بات ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے، انسان مومن ہے، مسلمان دیندار جو قبر و قیامت کا خوف رکھتا ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مولا۔ ایک دفعہ امام سمجھا رہے ہیں کہ زندگی کس طرح سے گزارو، زبان سے کیا تم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، دوستوں کا کیا انتخاب کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سماج میں رہنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور تم جس مذہب سے بھی ہو، تم سکھ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، تو تمہیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا سماج میں رہنے کے لیے۔ تو یہ بنیادی طور سے 2 چیزیں ہیں۔ اور پھر مولا نے یہ بھی بتایا کہ ایک بڑا اہم مسئلہ کہ جو معیار کیا چیز ہے اور کس طرح سے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا سچا اور صحیح بندہ ہے۔ تو یہاں پر بات آ گئی کس کے بارے میں؟ ملحد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مومن اور مسلم کے بارے میں، کہ ایک مسلمان اس کو کس طرح سے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے، قبر و قیامت کی تیاری کرے۔ معیار کیا ہے؟ یہ پھر ایک گفتگو ہے مولا کی۔ لہٰذا اسی عنوان سے نویں حدیث، جو کہ کلمات قصار میں 123 1 2 3 آسان نمبر ہے، 1 2 3 1 2 3۔ تو شروع ہوتی ہے یہ حدیث جناب امیر کی، طوبی لمن ذل فی نفسہ۔ طوبی یعنی کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ، تعریف کر رہے ہیں اس کی، بہترین آدمی ہے، مبارک ہو اس کو، سعادت مند ہے، اچھی قسمت والا ہے، قسمت والا انسان ہے، کیا بھلا مانس ہے۔ ہم یہ سب اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ طوبہ، کیا کہنے۔ اور یہیں سے درخت طوبہ بھی ہے۔ درخت طوبہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو درخت طوبہ کو جا کر آپ مفاتیح الجنان میں شعبان المعظم کے مہینے کے اعمال میں دیکھیے، درخت طوبہ کو آپ جا کر کہ وہ درخت طوبہ کیا ہے، وہاں پر آپ کو ملے گا کہ شجرہ طوبہ کیا چیز ہے۔ طوبہ کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ، بھلا مانس ہے، زبردست انسان ہے، سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے، بہت خوب، اچھا انسان ہے۔ کون؟ لمن ذل فی نفسہ، جو اپنی ذات میں ذلیل ہے۔ اب اس کی تشریح آئے گی، میں پیش کروں گا۔ وطاب کسبہ، اس کی کسب، اس کی کمائی، اس کا کسب و کار، جہاں سے وہ زندگی کے اخراجات کو چلانے کے لیے پیسہ کماتا ہے۔ کسب یعنی زندگی کے مخارج کو، ایکسپنسز کو آپ پورا کرنے کے لیے جہاں سے پیسہ کما رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کسب۔ طابا کسبہ۔ اور اگر آپ کسب کے معنی کو اور وسیع کریں، کمانے سے ہٹا دیں اور پھیلا دیں مزید، تو پھر بہت بات آگے چلی جائے گی۔ طابا کسبہ، اس کا کسب و کار، اس کے پیسے کمانے کا جو مقام ہے جہاں سے وہ پیسے کماتا، طابا۔ وصلحت سریرتہ، جب وہ اکیلا بیٹھتا ہے، کوئی نہیں ہوتا خدا کے علاوہ اس کے ساتھ، تو صلحت، صلاحیت رکھتا ہے، صلاح کار ہے، یعنی اچھی چیزیں اس کے اندر جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ میں سماج میں جب ہوتا ہوں تو ایک دوسری طرح سے ہوتا ہوں، اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں تو دوسری طرح سے ہوتا ہوں۔ سریرتہ یعنی اس کے جو خصوصی ترین لمحات ہیں، جہاں پہ وہ ہوتا ہے کہ اور کوئی نہیں ہوتا خدا کے علاوہ۔ وحسنت خلیقتہ، اس کا خلق، اس کا اخلاق حسنت، خوبصورت ہے۔
وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، جو مال اس کے خرچوں سے اضافی بچ جاتا ہے اس کو وہ انفاق کر دیتا ہے. وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ، اور جو بات اضافی ہوتی ہے، ایکسٹرا ہوتی ہے، جس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ روک کے رکھتا ہے. وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، لوگوں سے اس نے اپنے شر کو دور کر دیا ہے. وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ، سنت پیغمبر میں، سنت معصومین میں، سنت قرآن کے مطابق، سنت رسول اللہ کے مطابق، اس کے لیے اس میں بہت جگہ ہے. وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَى الْبِدْعَةِ، اس کو بدعت سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. ایسے شخص کو کیا کہنے کہ جو بدعت سے جس کا کوئی تعلق نہیں. اب یہاں پر آپ اس حدیث کی ترجمہ سن لیا آپ نے، اور مزید ذرا ترجمہ وضاحت کے ساتھ سنیے اور بات کو ہم ختم کر دیں گے. البتہ جو یہ حدیث تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، لیکن حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ بعض جو گفتگو تھی ہماری اس میں ہم نے 15-16 منٹ کی گفتگو کی، لہٰذا اگر دو جو درس تھے اس کے اندر سے 4-4 منٹ ہم لے لیں، 8 منٹ یا 10 منٹ ہو گئے، تو ہم اس گفتگو کو ذرا سا طویل کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ذل فی نفسہ، اپنے آپ میں ذلیل ہو. اس کا مطلب کیا اپنے آپ میں ذلیل ہو؟ انسان جب اپنے آپ کو دیکھے تو حقیر سمجھے. کیا مطلب حقیر سمجھے؟ اپنے آپ کو جب انسان رکھے تو اپنی ذات میں تکبر نہ پائے. اچھا، تکبر نہ کرنے کا مطلب یہ کہ میں ذلیل کر لوں اپنے آپ کو اور بے حقیقت کر لوں، بے حیثیت کر لوں، حقیر کر لوں؟ نہیں، یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں حقیر ترین موجودات میں سے ہوں کائنات کے، اور حقیر ترین مخلوق ہوں خدا کی. اس کا اثر کیا ہوگا؟ اب ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، وہ یہ کہے کہ میں حقیر ترین مخلوق ہوں، تو یہ غلط ہے. حقیر ترین کیسے؟ ہر ایک میں کچھ تو کچھ خوبیاں ہیں. کروڑوں لاکھوں اربوں لوگ ہیں اس دنیا میں کہ جو حرام نہیں کما رہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، تو وہ کیوں کہے کہ میں حقیر ترین ہوں؟ بھائی اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، تو آپ اس کی نسبت تو عزیز ہے نا، اس سے برتر اور بالاتر ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس سے آگے ہیں. اگر آپ حلال کمائی کما رہے ہیں، جو حرام کما رہا ہے، تو آپ اس سے بہتر ہیں نا. تو مولا کیوں فرمایا ذل فی نفسہ؟ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ جب میں اپنی ذات کو دیکھوں تو اگرچہ میں اپنے اندر 100,000 خوبیاں پاؤں، آپ اپنی ذات کو دیکھیں تو آپ اپنے اندر لاکھوں خوبیاں پائیں، لیکن فی نفسہ ہی میں اپنی ذات کو دیکھوں اور اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے یہ ماننا چاہیے کہ میری حیثیت کچھ نہیں ہے. یہ جو میں حلال کما رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں، زبان میری غیبت سے پاک ہے، میری آنکھیں غلط چیز نہیں دیکھتی، میرے کان بری چیز نہیں سنتے، میرا دل پاک ہے، میں کسی کے لیے برا نہیں سوچتا، دشمنی نہیں کرتا کسی سے، حلال کما رہا ہوں، یہ خدا کا لطف ہے. ورنہ خدا مجھ کو اگر مجھ پر چھوڑ دے تو مجھ میں سے تمام خوبیاں نکل جائیں گی. لہٰذا ذل فی نفسہ، اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے میں حقیر ترین ہوں. یہ خدا کا لطف ہے کہ جو میں یہ تمام اچھے کام انجام دے رہا ہوں. یہ پہلی بات. تو یہ ایک بڑی اہم بات. یہی چیز امام سجاد علیہ السلام نے دعائے مکارم الاخلاق نے فرمائی ہے کہ پروردگار جب بھی تو مجھے اپنی بارگاہ میں ایک عزت والا مقام عطا کیجیو، جب بھی پروردگار تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلند مرتبہ عطا فرما، اس کے برابر میری ذات میں ایک ذلت عطا فرما کہ میں اپنے آپ کو اتنا ہی حقیر سمجھوں. لہٰذا امام سجاد ایک معیار دے رہے ہیں کہ جب تم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حقیر سمجھو، جب تم یہ سمجھنے لگو کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میری تمام اچھائیاں خدا کی مرہون منت ہیں، خدا کے کرم اور لطف کی وجہ سے ہیں، پنجتن کا صدقہ ہے، امام زمانہ کی محبت اور لطف ہے مجھ پر. امام کے شیعوں میں سے امام دعا فرماتے ہیں، امام حسین کے لیے گریہ کیا تو امام حسین نے میرے لیے دعا فرمائی، پنجتن کی وجہ سے. میں کچھ نہیں ہوں، ذلیل ترین بندہ ہوں. تو لہٰذا اگر تم اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہو تو یقین رکھو کہ خدا تم کو اپنی بارگاہ میں عزت دے رہا ہے. لمن ذل فی نفسی، اپنے آپ کو اپنے نفس میں حقیر سمجھو. مختصر جملہ کیا کہ جو کچھ ہے خدا کا لطف ہے، جو کچھ ہے خدا کا کرم ہے. ایک یہ بات ہو گئی. اسی بات کو فرمایا جناب امیر نے کہاں پر؟ آپ جانتے ہیں کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن، پروردگار میرے لیے کفا بی عزن، میری عزت کے لیے یہی کافی کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. بندہ ذلت کا مقام ہے، بندہ ہونا حقارت کا مقام ہے.
لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ بندہ کسی کا بھی ہو، انسان حقارت کا مقام ہے، خدا کا بندہ ہونا عزت کا مقام ہے، اور یہ عزت ذلت کے ساتھ ہے۔ جتنا اپنے آپ کو ذلیل سمجھو گے خدا کی بارگاہ میں، اتنا ہی زیادہ تم خدا کی بارگاہ میں، خدا تم اپنی بارگاہ میں عزت دے گا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ وَطَابَ كَسْبُهُ، تمہاری جو کمائی ہے وہ حلال ہو اور طیب ہو۔ حلال ہونا ایک درجہ ہے، طیب ہونا ایک دوسرا درجہ ہے۔ حلال کا مطلب کیا ہے؟ جو میں نے کام کیا اتنے پیسے لیے، جو مجھ سے میرے مالک نے کام کرنے کو کہا تھا میں نے کر دیا، جس کیفیت کے ساتھ کہا تھا وہ میں نے اس طرح سے کر دیا۔ مالک نے مجھ سے کہا تھا 50 اینٹیں لگانا اس دیوار میں، اور اینٹوں میں اتنی سیمنٹ ہونی چاہیے، اتنی بجری، میں نے کر دیا، پیسہ لے لیا، حلال ہے۔ اس نے بجری زیادہ ڈال دی، سیمنٹ کم ڈالی، پیسے بچا لیے، حرام ہے۔ مجھ سے کہا کہ 10 کلو چاول تول کے اپنی دکان سے لا کے دے دیجیے گا، میں نے 10 کلو چاول جو کہا تھا اچھا والا باسمتی خوشبودار وہی جا کر دیا، اس میں بالکل کوڑا نہیں تھا، اس میں بالکل ٹوٹا چاول نہیں تھا، کنکی نہیں تھی، میں نے دی، رکھتی جا کے اس کو دے دیا، یہ میں نے حلال کیا۔ ایک دفعہ ہے طاب کسبہ، طیب و طاہر ہونا۔ میں واقعہ سناتا ہوں، ہندوستان کے ایک شہر کا، بہت بڑا شہر ہے، نام بھی لے لوں، بمبئی۔ کافی سال پہلے کی بات ہے جب وہاں پر سائیکل رکشہ چلتے تھے، اب کا مجھے نہیں پتا چلتے ہیں کہ نہیں چلتے۔ ایک صاحب گئے، کہنے لگے رکشے والے سائیکل رکشہ اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے بہت سارے، کہ بھیا وہاں چلو گے فلانی جگہ؟ کہا کہ چلوں گا تو اور کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ اتنے پیسے ہوتے ہیں۔ کہا کہ لیکن مجھے مت لے کے جائیے آپ، یہ جو میرے برابر میں کھڑا ہے دوست اس کو لے جائیے۔ کہا کہ بھائی تم سے بات کریں تم چلو، کہنا میں نے صبح سے اتنا کما لیا ہے کہ آج میرے گھر والوں کے لیے دال روٹی کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ میرا دوست ہے، دیر سے آیا ہے، کچھ مشکل تھی اس کے ساتھ، اس نے آج اس کو کوئی مسافر نہیں ملا ہے، تو آپ اس کو لے جائیے۔ یہ حلال کسب نہیں ہے، یہ ہے طیب۔ اب وہ رکشہ والا مجھے نہیں پتا ہندو تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، بدھسٹ تھا، جین تھا، خدا کو مانتا تھا نہیں مانتا تھا، یہ ایک پاکیزگی ہے اس میں کہ میرے اس دوست کو لے جائیے، یہ ابھی آیا، میں کما چکا ہوں۔ کتنا کمایا ہوگا اس نے؟ 1000 2000 نہیں، میں یہ آج سے 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا 1000 روپے نہیں کماتا تھا، 50 روپے ملتے تھے زیادہ زیادہ دن کے، بہت ہو گیا 100 روپے، وہ کہہ رہا ہے آج کا دال روٹی ہو چکی۔ تو یہ کسب طیب ہے۔ بہت ساری مثالیں اور ہیں، ہم نے دیکھا ہے قم میں کہ اس کے پاس گئے، کراچی میں جیسے میں مثال دی بمبئی کی، مختلف مسافرتوں میں دیکھا ہے بہت زیادہ کہ وہ غریب آدمی کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے جائیے، میں کیا کروں گا۔ اس کے اندر ایک شان بے نیازی ہے۔ بہرحال وصلحت سریرتو، سماج میں تو میں بڑے اچھے طریقے سے چلتا ہوں، واہ سبحان اللہ، نمازی پرہیزگار دکھاتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی ابو لہب اور ابو جہل اور شبن ابن ذوالجوشن نہیں ہے۔ مولا فرمانے صلحت، صلاح یعنی صحیح عمل۔ تمہارا کردار جب اکیلے ہوتے ہو تب بھی صحیح رہتا ہے، لوگوں سے تو جھک کے مل رہا ہوں، امام باڑے میں آ رہا ہوں، مسجد میں آ رہا ہوں، مجھ سے مولانا سے مل رہا ہوں، مولانا سب سے مل رہے ہیں، سب اچھے، سب بہترین، جھک کے کیا کہنے۔ لیکن جب اکیلے میں جائے انسان تو وہاں خدا کا خوف ہوتا ہے، مجھے کہ نہیں ہوتا۔ جب اکیلے میں ہوتا ہوں تو وہاں پر لوگوں کے ساتھ صحیح رابطہ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا۔ میں امام باڑے میں آتا ہوں، بڑے پیار سے بات کرتا ہوں لوگوں سے، پتہ ہے مجھے بدتمیزی کی تو آبرو چلی آئے گی۔ آفس میں جاتا ہوں، میرے دفتر میں کوئی آتا ہے تو میں اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہوں، یہاں کون دیکھ رہا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں نہیں، معیار وہ ہے جو تم اکیلے کمرے میں بند اکیلے ہوتے ہو، معیار وہ ہے جب تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یا ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو تم سے کمزور ہے، جو تم سے نچلا ہے، اس کو دبا سکتے ہو۔ تو سریرہ، اکیلے جب ہوتے ہو تو وہاں پر کیا کرتے ہو، جب سماج نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو مبارکباد دے رہے ہیں مولا، واہ واہ کیا کہنے۔ پھر فرمایا حسنت خلیقتو، جس کا اخلاق خوبصورت ہے، اچھا نہیں کہہ رہے، خوبصورت اخلاق ہے۔ فقیر آیا پیسے دیے، نہیں آیا پیار سے بات کی۔ اخلاق کیسا ہے؟ کسی نے ایک سوئی چبوئی، آپ نے پلٹ کے اس کے تماچا رسید کر دیا۔ کسی نے ذرا سی کچھ بات کی، آپ نے اس کو فون کر کے 10 بری باتیں سنا دی۔ خلق آپ کا کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے؟ حلم، صبر، بردباری، خندہ پیشانی، مسکرانا، کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، اخلاق کیسا ہے۔ وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، فضل کہتے ہیں اضافی ہونا۔ کیا مطلب اضافی ہونا؟ ہم کہتے ہیں بھائی بچے سے 8ویں کلاس تم نے پاس کر لی، اب تم 10ویں میں آ چکے ہو، میٹرک میں، یہ 8ویں کی بکس پڑھی ہوئی فضول میں پڑھی ہوئی ہیں یہاں پر۔
آپ کے گھر میں 8 کرسیوں کی ضرورت ہے، آپ کرسیاں جا کے 16 کرسیاں لے آئے. گھر والے کیا کہتے ہیں؟ 8 کرسیوں کی جگہ 16 کرسیاں فضول میں پڑی ہیں، فضل ہے، یہ فضل ہے. 6 کرسیاں جو ہیں 16 لے آئے آپ، 8 کرسیاں فضل ہیں. چاول کی ایک مہینے میں 10 کلو کی بوری خرچ ہوتی ہے، آپ 200 کلو اٹھا کے لے آئے، آپ 20 کلو اٹھا کے لے آئے، تو یہ 10 کلو ہے فضل ہے. آپ 500 کلو اٹھا کے لے آئے چاول، یہ جو 490 کلو ہے یہ فضل ہے، ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، 2 مرجے ہیں بالکل علم و تقوی و زہد میں برابر. ایک مرجے کو کیا آتا ہے؟ سنسکرت آتی ہے، ہم کہیں گے فضل ہے اس کے پاس، ایکسٹرا چیز ہے، اضافی چیز ہے. 2 گاڑیاں بالکل ایک سی ہیں، ایک سی بالکل، کوئی برابر میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس گاڑی کے اندر کیا ہے؟ اس گاڑی کے اندر پانی کی بوتلیں رکھنے کی جگہ ہے، یہ فضل ہے اس کے اندر، ایک خوبی ہے یا ایکسٹرا چیز ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، کبھی آپ کے پاس فضل ہوتا ہے مال کا، آپ کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرے بچوں کی فیس چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ بجلی گیس پانی ٹیلی فون کا بل سب ادا ہو جائے گا. تب بھی آپ کے پاس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 20,000 روپیہ یہ پڑا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، اور اس 20,000 کو خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ فضل ہے آپ کے مال کا، بچا ہوا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے. ایک دفعہ آپ سوچتے ہیں محفل میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بات میں کہوں تو فائدہ نہیں ہوگا، چپ رہوں فضول بات ہے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ 2 چیزیں، مال فضل ہے اور بات میں فضل ہے، فضول بات ہے، ایکسٹرا بات ہے، اس بات کو نہ کہیے تب بھی کام چل جائے گا. محفل میں چپ رہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے بات کہنے کی. مولا فرما رہا ہے کہ جب بھی مال تمہارا ضرورت سے زیادہ ہے اس کو دے دو، اور ذہن میں خیال آئے کسی بات کو کہنے کا جو بات ضرورت کی نہ ہو اس کو روک کے رکھو. مال کو مت رکھو، اگر ایکسٹرا آ جائے مال کو دے دو خدا کی راہ میں. بات کوئی فضول آ رہی ہے تو روک کے رکھو. میں کیا کرتا ہوں؟ فضول بات کو کہتا ہوں اور فضول مال کو روک کے رکھتا ہوں. مولا کہہ رہے ہیں نہیں، تم اگر ایسے ہو تو میری طرف سے تمہیں مبارکباد نہیں ملے گی. مبارکباد اس کو ملے گی جو فضول بات کو روک کر رکھے اور فضول مال کو نہ روکے، آگے بڑھا دے. وہ ہم سکل فضلہ من لسانہ، اپنی زبان پہ جو اس کو فضول بات آ رہی ہے، ایکسٹرا بات آ رہی ہے، اس کو روک لے. یہ جو فضل کی میں نے تعریف بتائی، کبھی فضولیات کے دائرے میں آتی ہے یہ چیز جو اردو کے اندر، اور کبھی فضل برتری کے معنوں میں آتا ہے، کبھی فضل ضرورت سے زیادہ ہے، فضولیات نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم ایک آدمی کبھی کوئی ٹی وی پہ کوئی فضول چیز دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں کیا فضولیات لگا رکھا ہے، بند کرو. لیکن ایک دفعہ آپ کو 10 کرسیوں کی ضرورت ہے، آپ 12 خرید کے لائے تو کہتے ہیں یہ ایکسٹرا کرسیاں ہیں 2. ہم نہیں کہتے فضولیات آ گئی گھر میں. تو یہ ذرا سا ایک لفظ ہے باریک، اور لغت میں اس کی بحث ہے، وہ میں یہاں پیش کرنا نہیں چاہ رہا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بہرحال بات واضح ہو گئی ہے. انفق الفضل من مالہ، جو زبان پہ جو مال تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اس کو مت روکو، دے دو. اور جو زبان پر ضرورت سے زیادہ کلام آ رہا ہے اس کو آگے مت بڑھاؤ، روک کے رکھو اپنے منہ میں، زبان پر وہ لفظ مت لاؤ. لہٰذا یہاں پر فضل کا معنی کیا کریں گے ہم؟ ضرورت سے زیادہ ہونا. اگر زبان پر کوئی لفظ آ رہا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے مت بولو. اگر ہاتھ میں کوئی مال تمہارے ایسا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے مت روکو، زبان کو روکو، جیب کو ڈھیلا کرو، ہاتھ کو ڈھیلا کرو، جیب کو کھولو اپنی. یہ بات ختم ہو گئی. وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، عزل کہتے ہیں کسی چیز کو ایک جگہ تک نہ پہنچنے دینا، کونے میں رکھ دینا، ہٹا دینا. اپنے شر کو، اپنی برائی کو جو میرے اندر ہے میں نے لوگوں سے دور کر دیا ہو، میری برائی لوگوں تک نہ پہنچے. بہت واضح ہے، بہت واضح ہے جملہ. وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ، اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے عبادت کا، اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے، کردار کو، عبادت کو، قبر کے لیے، قیامت برزخ کے لیے تیاری کرنا چاہتا ہے، زندگی میں وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے ایسی زندگی جو اہل بیت کی تھی، رسول اللہ کی تھی، تو اس کو تمام چیزوں کا حل سنت رسول خدا، سنت معصومین میں مل جاتا ہے. ایک اور خصوصیت ہے یہ، اس کو سنت رسول خدا، سنت پنجتن، سنت 4 معصومین میں وہ چیز مل جاتی ہے کہ میں کیسے اچھا بنوں. وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَى الْبِدْعَةِ، وہ بدعت کی طرف نہیں جاتا، کبھی کسی مذہب کی طرف، کبھی کسی فرقے کی طرف، کبھی کسی کی طرف، کبھی ادھر، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی اس اخبار کی کٹنگ، کبھی اس کتاب، کبھی وہ واٹس ایپ. اس کو رسول اللہ اور ان کی اولاد اور اہل بیت آل رسول کے اندر اس کو اتنی بھرپور انداز سے چیزیں مل جاتی ہیں
کہ اب اسے قبر، قیامت، برزخ، پل صراط، تطایر کتب، نصب میزان، منکر نکیر، فشار قبر، زندگی گزارنا، حج، عمرہ، عبادت، گھر کا ماحول، سب کو سب جو سوالات ہیں کیسے کروں، اس کو سنت رسول خدا میں چیزیں مل جاتی ہیں. سنت رسول خدا میں جاؤ، 14 معصومین، 12 امام پنجتن کے پاس جاؤ، اور اس کو ولم ينسب الى البدع، اس کو بدعت سے لوگ نہیں جوڑتے، بدعت گزار نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں لے کر آ رہا جس کو دین و خدا پسند نہیں کرتا، وہ چیزیں لے کے نہیں آ رہا اپنی زندگی میں کہ جس کو پنجتن پسند نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، بلکہ جو چیز اسے زندگی میں لانے کی ضرورت ہے وہ سب کا سب معصومین کی زندگی میں اسے مل جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر مولا نے اپنی ذات کے بارے میں گفتگو فرمائی انسان کے کہ ذل فی نفسہ، اپنے آپ کو حقیر سمجھو. خدا کے ساتھ تمہارا رابطہ کیا ہو، کہ خدا کے ساتھ تمہارا رابطہ یہ بھی بتا دیا یہاں پر کہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھو. تمہارا راز جو تمہارے خصوصی اوقات ہیں زندگی کے، خلوت کے اوقات، اس میں تم بہت اچھے اصلاح کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ رہتے ہو. معاشرے کے ساتھ کیسے رہو، جو ایکسٹرا مال ہے بچا ہوا اس کو دے دو، زبان کو قابو میں رکھو، اخلاق اچھا کرو، شر تمہارا کسی تک نہ پہنچے. اپنے مال کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور اپنے گفتگو کے بارے میں انسان کے لیے گفتگو فرمائی کہ تمہیں کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین.